بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کیا ہے اور اس کا مسلک و مشرب کیا ہے، اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قسط نمبر 11، تحریک ترک موالات۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ترک موالات کا فتویٰ جاری فرما کر ہندوستان کو انگریزوں کے ظالم پنجے سے آزادی دلانے کے لیے اور ہر اعتبار سے انگریزی حکومت کی نصرت اور ان کی مدد کرنے اور ان کی ملازمت کرنے کو حرام قرار دیا تھا۔ اس تحریک میں ہندو، مسلمان، سکھ سب تھے۔ اسی تحریک کو ملک کے کونے کونے میں عام کرنے کے لیے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی کو انگریزوں کے خلاف پنجہ آزمائی بہت زیادہ کرنی پڑی۔ نمبر 7، تحریک جمعیت علماء اسلام۔ اس کا مقصد نفاذ اسلام کے لیے قوم مسلم کو علیحدہ کر کے اسلامی حکومت قائم کی جائے، چنانچہ وہ قیام پاکستان کو عمل میں لے آئی۔ اسی لیے اس کے صدر اول حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مغربی پاکستان کا سب سے پہلا پرچم لہرایا گیا، اور انہی کے نائب صدر حضرت علامہ ظفر احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اس زمانے کے مشرقی پاکستان کا یعنی آج کل بنگلہ دیش کا سب سے پہلا جھنڈا چڑھایا۔ یہ تحریک بھی ماشاءاللہ اپنے اعتبار سے اسلام کے عملی نفاذ میں مصروف عمل ہے۔ نمبر 8، تحریک دعوت و تبلیغ۔ مسلمانوں میں ایمان کو تازہ اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، انہوں نے اس تحریک کی بنیاد ڈالی، جو بہت جلد مقبول اور مؤثر ثابت ہوئی اور اس کے اثرات پورے عالم میں ظاہر ہوئے۔ چنانچہ دنیا کے 253 ملکوں میں الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے، اور کئی لاکھ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل کر مساجد کو، مدارس کو، مکاتب کو، خانقاہوں کو اور عوام الناس میں مسلمانوں کو سچا اور پکا مسلمان بنانے میں اور محب وطن بنانے میں، محب دین بنانے میں رات دن سفر اور حضر میں، بر اور بحر میں، جنگل اور بیاباں میں، پشتی اور بلندی میں، شہر اور گاؤں میں، مصروف سڑکوں پر اور غیر آباد علاقوں میں، ہر جگہ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کر رہی ہیں، الحمدللہ۔ نمبر 9، تحریک ختم نبوت۔ مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے عقیدے کو دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ تحریک قائم ہوئی، اور پورے بر صغیر کے چپا چپا میں الحمدللہ اس تحریک ختم نبوت، اس کے اثرات پھیل گئے اور اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ چنانچہ پاکستان پڑوسی ملک کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت الحمدللہ قرار دیا ہے۔ رابطہ عالمی اسلامی نے بھی قادیانیوں کو کافر کہا ہے۔ بحوالہ قادیانیت شکن تقاریر صفحہ 83 اور خطبات لدھیانوی صفحہ نمبر 36۔ اس تحریک کی بنا پر علامہ کشمیری کی تڑپ کو کافی دخل ہے۔ اب بھی علماء دیوبند ہی ہر ملک میں اور ہر جگہ تحفظ ختم نبوت کے لیے رات دن مصروف کار ہیں۔ نمبر 10، تحریک مسلم پرسنل لا بورڈ۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے شرعی معاملات اور مذہبی تشخصات اور قرآنی احکامات اور نبوی ارشادات کے تحفظ کے لیے دارالعلوم دیوبند ہی سب سے پہلے میدان عمل میں آیا۔ اس کے سابق محتمم حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب
رحمہ اللہ کے بیان پر ملک چونکا اور ممبئی کنونشن منعقد ہوا، جس میں سارے ملک اور ملک کی تمام مسلم تنظیموں اور دانشوروں نے حصہ لیا اور مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا گیا، جس میں ملک بھر کے مختلف الخیال علماء اور زعماء متحد ہوئے۔ مشترکہ طور پر یہ مسلمانوں کی پورے ہندوستان میں سب سے بڑی منظم تنظیم ہے۔ اس کے اولین صدر دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ ہی تھے، اور دوسرے صدر حضرت علی میاں ندوی صاحب رحمہ اللہ جو دیوبند ہی کے فیض یافتہ تھے، اور تیسرے صدر حضرت قاضی مجاہد الاسلام دیوبند ہی کے فاضل فارغ تھے، اور الحمدللہ اس وقت اس کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب ندوی دامت برکاتہم ہی ہیں۔ بحوالے دارالعلوم دیوبند قیام پس منظر صفحہ 31۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 12 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔